اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ انعام رکوع نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیں سیر کرو زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر نظر ڈالو کیسی عاقبت ہوئی تکذیب کرنے والوں کی۔ کل من ما فی السماوات والارض، کہہ دیں کس کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل اللہ، کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کتب علی نفس الرحمہ، لکھ رکھی ہے اس نے اپنے اوپر رحمت، آپ کہنے فرض کر رکھی ہے اس نے اپنے اوپر رحمت۔ یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، تمہیں ضرور جمع کرتا ہے یوم القیامہ کی طرف، نہیں کچھ غیر یقینی اس میں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہوں نے خسارے میں ڈال رکھا ہے اپنے آپ کو، سو وہی ایمان نہیں لاتے۔ سیرو، چلو پھرو، ٹریول، گو اراؤنڈ، آگے باتوں، انجام کار، اینڈ رزلٹ، مکذبین، جھٹلانے والے، حق بات کو جاننے اور تسلیم کرنے کے باوجود اس کا حق نہ ادا کرنے والے، ریجیکٹرز۔ ذرا زمین کی سیر کر کے دیکھ، جن لوگوں نے بھی رائے حق سے بغاوت کی راہ اپنائی اور اپنی من مرضیوں کو ہی مقدم رکھا، ان کا انجام یہ کھنڈر، اجڑی ہوئی بستیاں اور ویران محلات کی صورت میں موجود ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ ان کی کہانیاں تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ان نشانیوں کے مشاہدے اور تاریخ کے مطالعہ سے ان وجوہات کا بآسانی پتہ چل جاتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کا یہ انجام ہوا۔ سورہ الحج آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، جو کتنی ہی بستیاں ہم نے ان کا ہلاک کر دیا اور وہ تھے ظلم کرتے، گری پڑی ہیں اپنے چھتوں کے بل، اور کنویں معطل شدہ اور محلات ویران پڑے ہوئے۔ یہ ساری نشانیاں اپنی خاموش زبان سے اعلان کر رہی ہیں اس کائنات میں سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔ اس نے یہ کائنات اپنی پہچان کی خاطر بنائی ہے، اور اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے صفات سے نوازا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں ہر طرح کے مادی اور غیر مادی وسائل مہیا، اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر رکھی ہے، اس لیے بار بار ہمیں مواقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ہماری رہنمائی کا بندوبست فرماتا ہے۔ یہ وہ حقائق ہے جن سے کوئی حق درم شخص اور ناعقبت نشین ہی انکار کر سکتا ہے۔ وَلَوْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو سکونت کیے ہے لیل و نہار میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سمیع ہے، علیم ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہیے کیا کسی غیر اللہ کو ولی بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، صفات سے بھر دیا آسمان اور زمین کو، اور وہ کھلاتا ہے اور نہیں اسے کھلایا جاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہہ دیں مجھے امر ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا تسلیم کرنے والا، اور نہ ہو جانا تو مشرکین سے۔ سکانا بستا ہے، ڈویلس، یطعم، اسے کھلایا جاتا، امر تو کام دیا گیا، امر کیا گیا۔ اس کائنات میں چاہے کوئی چیز مادی ہے یا غیر مادی، ظاہر ہے یا غیب، اندھیرے میں ہے یا اجالے میں، سب خلق کائنات کا ہے، اور اسی کی صفات مختلف تخلیقات میں جلوہ گر، اسی کی صفات ہمارے اندر بھی مختلف صلاحیتیں بن کے اپنا مظاہرہ پیش کر رہی ہیں۔ ہماری سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع کی مرہون منت ہے، دیکھنے کی صفت بصیر کی، بولنے کی صفت کلیم، علم کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کی۔ سورہ انسان آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو نطفہ مرکب سے، کہ ہم اسے جانچیں تو کر دیا اسے سنتا دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے
جس نے تمام مخلوقات کو وسائل زندگی مہیا کر رہا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کا محتاج ہیں. وہ حی القیوم ہے، زندہ جاوید ہے، اور اسی کے دم سے تمام مخلوقات سے زندگی پاتی ہے. وہ بذات خود قائم ہے اور سب کو قائم رکھے ہوا ہے. هو اللہ احد، اس جیسا تو ہے ہی نہیں کوئی. تمام تعریفوں کا اصل حقدار اور لائق بندگی بھی اسی کی ذات ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیں میں خائف ہوں کہ اگر نافرمانی کروں گا اپنے رب کی ایک یوم عظیم میں. یصرف عنہ یومئذ فقط رحمہ، تو جو کوئی پھیر دیا گیا اس بارے اس روز تحقیق رحم فرمایا گا. وذالک الفوز المبین، اور یہ ایک نمایاں کامیابی ہے. یصرف ہٹا دیا گیا، ٹرنڈ اوور، ریورٹڈ. اہدائے حق ان لوگوں سے واضح طور پہ کہہ دیں یہ کائنات اپنے خالق اور مالک حقیقی کے مقرر کردہ قوانین کے تحت چل رہی ہے. اس لیے اپنے مقصد تخلیق کو پانے کے لیے تمہیں انہی قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اگر ہم خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو در حقیقت اپنے لیے ایک عظیم عذاب کا سامان پیدا کر رہے ہیں. ہم نے مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے. اور اس موقع پہ جو کوئی بھی اللہ کی رحمت کے باعث عذاب سے بچ جاتا ہے وہی کامیاب ہے. سورہ جاسیہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے بس وہ جو ایمان لائے انہوں نے اعمال صالح کیے تو داخل فرما لیتا ہے انہوں ان کا رب اپنی رحمت میں. یہ ہے ایک نمایاں کامیابی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی ضرر تو نہیں کہ کھول دینے والا اسے سوائے اس کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر پہنچائے تمہیں کوئی خیر وہ ہر شے پہ قدیر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ قابو رکھتا ہے اپنے بندوں پہ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا باخبر. یمسس کا مسحت سے بنا، چھوئے تمہیں، ٹچز، کاشفہ، کشف، اور کشف سے مراد ہوتا ہے کسی چیز سے پردہ اٹھا کے اسے ظاہر کر دینا، چاہے کسی صورتحال سے ہٹا دینا یا دور کر دینا وغیرہ. ریمووز. القاہر، قابو کیے ہوئے، محکوم رکھے ہوئے، سبجوگیٹر. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر اللہ تعالیٰ کے قانون مکافات کے مطابق کسی کو اس کے اعمال کی سزا ملتی ہے تو کیا کوئی اسے دور کر سکتا ہے؟ یا اگر کسی کو قانون کے مطابق کسی عمل کا اچھا صلہ ملتا ہے تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے ساتھ ہی اس کے قوانین بھی وضع فرما دی اور یہ کائنات انہی قوانین کے مطابق چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع آدم کے ہر فرد میں اچھائی اور برائی کا شعور رکھ دیا ہے، اسے ہر طرح کی صلاحیتیں دے رکھی ہیں اور ہر کوئی ان صلاحیتوں کو اپنی صوابدید کے مطابق بروئے کار لانے کا اختیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. سورہ انسان آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے بے شک ہم نے اسے ہدایت فرما دی ہے راہ کی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے اور خواہ وہ ناشکر کرے. اور سورہ مزمل آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے بے شک یہ تو ایک تذکرہ ہے، جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی راہ. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہیں کون سی شے شہادتن سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیں اللہ تعالیٰ شاہد میرے اور تمہارے مابین. وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور مجھ پہ وحی ہوا ہے یہ قرآن تاکہ میں تنبیہ کروں تمہیں اس کے ساتھ اور جس کو بھی یہ پہنچے. أَإِنَّکُم لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم واقعی شہادت دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور حاجت روا ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیں نہیں میں شہادت دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہہ دیں صرف وہی الہ واحد ہے
اور بے شک میں لا تعلق ہوں اس سے جو شرک تم کرتے ہو. ایشو کون سی؟ اس کائنات کی ہر شے اللہ کے مشاہدے میں ہے، اس لیے وہی سب سے بڑا اور سب سے معتبر گواہ ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بدریہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. نور قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو لوگ اس وقت موجود ہیں اور آنے والے زمانوں میں بھی جہاں تک یہ پیغام پہنچے ان سب کو متنبع کر دیا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی لائق حمد ہے اور وہی لائق عبادت ہے. اگر یہ بات کسی کو قابل قبول نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ اس کا اپنا کیا ہوا ظلم عظیم یعنی شرک ہے، اور اللہ کے رسول اس شخص کی ان حرکتوں سے بالکل لا تعلق. اس آیت سے یہ حقیقت بھی کھلتی ہے کہ قرآن کریم کسی مخصوص ملک، کسی مخصوص قوم، کسی مخصوص مذہب یا زمانے کے لیے نہیں، بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے ہے. اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رسول ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے الف لام را، یہ کتاب ہم نے نازل کیا تمہاری طرف تاکہ آپ نکال لائیں لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف، ان کے رب کے اذن سے، اس کے راستے کی طرف جو عزیز و حمید ہے. اسی لیے بنی آدم کی نجات کا واحد راستہ قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل پیرا ہونے میں ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، لیکن جو خسارے میں ڈالے ہوئے اپنے آپ کو سو وہ ایمان نہیں لاتے. جن لوگوں کے پاس کتاب کا علم موجود ہے وہ نے حقائق کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. یہ لوگ صحابہ قرآن کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی نعت پہلی کتابوں میں بیان ہو چکی ہے. اب صرف وہی لوگ جو اپنے آپ کو اندھیروں کا مسافر بنائے رکھنے پہ بضد ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. اس صورت میں ان حقائق پر ایمان لانے اور نہ لانے والوں کو انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ سورہ رات آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے کہہ دیں کیا مساوی ہیں اندھا اور بصارت والا؟ کیا مساوی ہیں ظلمات اور نور؟ کیا ٹھہرا لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک جنہوں نے کچھ خلق کیا اور جیسا خلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو کیا مشتبہ ہو گیا خلق ان پہ؟ کہہ دیں اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر شے، وہ واحد ہے، سب پر حاوی ہے. ایک مختصر خلاصہ، رہنمائی کے انتظام کے تحت آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور ان کی تعلیم کے لیے انبیاء کرام اور رسول تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں. آپ پہ قرآن کریم نازل ہوا جو تمام اقوام عالم کے لیے رہنما کتاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول ہیں. اس لیے اب نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے میں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اس کائنات میں، ہماری زمین میں اور ہمارے اپنے اندر بھی. ہم سے پہلے نامعلوم کتنے لوگ آئے اور چلے اور ان کے آثار زمین میں موجود ہیں. اچھے لوگوں کا نام آج بھی زندہ ہے اور بروں کا نشان مٹ چکا ہے. جاب جاب پھیلے ہوئے کھنڈر، ویران پڑے ہوئے ملات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے بغاوت کی وہ مٹ گیا. نور اور ظلمات یعنی رحمانیت اور شیطنت کی راہیں بالکل واضح ہیں، اور اس راستے کا انتخاب ہمارے اپنے ہاتھ میں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔